14 سال کے تھے ابو سے ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں ٹرین کریں, ہمیں کہ جب تک ہم 18 بنے لیگل ایج کے دیٹ آئی ووڈ ہیو اسکلز آلریڈی, بٹ ہی سیڈ نو. He said that جب آپ 18 کی ہوں, when you're legally allowed to sit in a race car or a vehicle, then only can you race. So or you were waiting. I was devastated when he said no, but I had to wait 4 years and I'm still trying to make up for that advantage loss I have. میرا بیٹا 12 سال کا تھا, اس نے ہب ریلی میں ایک دفعہ انآفیشلی گاڑی بھگائی تھی. And I remember he beat his mother by 2-3 seconds. He was 12 years old. بلیک ہماری ایک ویگو تھی اس پہ, اینڈ میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ دونوں میں جینس تو اترے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہ جب وہ ٹائم کے ہوں گے تو ان کو فیلڈ میں آفیشیلی اتار دیا جائے گا. اس لیے جب ان کی سالگرہ تھی, 18th برتھ ڈے تھی, تو جس دن برتھ ڈے تھی اس دن میں ان کو پولیس آفس لے گیا تھا. مجھے کہتی ہے کہ ڈیڈی کو بچے کو پھول وول دو, کھانے پہ لے جاؤ, ادھر لے جاؤ, ادھر لے جاؤ, آپ پولیس آفس. میں نے کہا بیٹا یو کریٹنگ ہسٹری, پاکستان کی ینگسٹ آف روڈ ریسر ہے, تم 18 سال کی جس دن ہوئی اس کی 4-5 دن بعد تم ریس میں چلی گئی. If somebody can beat that record, it's fine. It's good. We support it. Absolutely. وہ 18 سال کے ایک دن کے بعد اگر کوئی چلا گیا تھا, because why not? I'd be very you turned 18 and you got into this. اب آپ کے پاس آتی ہوں, گلے میں کچھ پھنس گئے, اب وہ ہماری ٹیسٹ اسپیشلسٹ بھی چلی گئی, ورنہ ان سے کوئی مشورہ ہی لے لیتی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کار ریسنگ میں ہیں پچھلے تقریباً 40 سال سے. 79 44 years. I think so. Your maths is good. No, I was born in 80. That's how. And I've turned 43 ابھی کچھ ہی دن پہلے. تو اتنے سال پہلے when you started, تو وہ کیا وجہ تھی, کیا پہلے سے کوئی تھا آپ کی فیملی میں؟ کچھ نہیں تھا, ہم لوگ روڈوں پہ گاڑیاں بھگاتے تھے. وہ BBC لنڈن کا ایک ٹیم آئی تھی ہمیں انٹرویو کرنے, تو اس نے بولا کہ جی آپ کے یہ ریکارڈ ہے پاسٹ, ہم کافی عرصے سے آپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ کون سی ریسنگ اسکول میں گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو دنیا کی بیسٹ ریسنگ اسکول میں پارٹیسپیٹ میں نے سیکھا ہے, اور وہ کراچی کا بندر روڈ ہے. ہم لوگ ادھر گاڑیاں بھگاتے پھرتے تھے, روڈوں پہ بھگاتے پھرتے تھے. اس زمانے میں سے ٹریفک اتنا نہیں ہوتا, اتنا نہیں تھا. اب تو بھگا ہی نہ لے کوئی, وہاں سیکنڈ گیئر سے آگے نہیں جا سکتے, چل ہی نہیں سکتے. ابھی تو کھلے روڈوں پہ بھی نہیں بھگا سکتے. تو اس وقت ایک ریلی اناؤنس ہوئی ایسی, اٹ واز اے روڈ ریلی. تو میرے والد صاحب اسلام آباد گئے تھے, تو میں نے کہا یار ڈیڈی تو اسلام آباد گئے, ان کو ریلی کا نام بولوں گا تو وہ ریس کے ساتھ اس کو, میں چپ چاپ گاڑی چوری کر کے ریلی میں چلا گیا جی. تو اتفاق سے میں جیت گیا وہ ریلی. I came first. اب بتانا پڑا گھر پہ کہ میں جیتا. نہیں, میں نے پھر بھی نہیں بتایا. دوسرے دن پیپر میں ہیڈ لائنز آ گئی. اس زمانے میں وہ کراچی جمخانہ کی ریلی تھی, تو وہ پورا پیپر میں پورا ایک اسپورٹس پیج پہ سامنے میری تصویر, پوری جمخانہ کی کمیٹی. سوچے چھپ کے بندہ کوئی کرے, اور اگلے کراچی لنڈن نیو یارک کی ٹکٹ مل گئی تھی. میں نے تو اٹ جسٹ گاٹ می سو مچ اپارٹ فرام ادر گفٹس وچ پیپل ہیڈ گیون. تو اتنی زیادہ کچھ مجھے ایکسپوجر, انسٹنٹ سٹار بن گئے. آئی مین شکر ہے, بٹ وہ ٹائم ریلی تھی, وہ آف روڈ ریس نہیں تھی. یہ آف روڈ ریس اور ٹائم ریلی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ اور فرق یہ ہے کہ اٹس لائک دس اینڈ اٹس لائک دس. آئی مین آف روڈ ریلی از جیسے کوئی ایئر فورس کا پائلٹ نہیں ہوتا, ایک ڈفرینٹ مٹی کا بنا ہوتا ہے. نارمل ہیومن بینگ نہیں چلا سکتے ایئر فورس کے پلینز, ویسے نارمل ہیومن بینگز اس لیول پہ گاڑی نہیں چلا سکتے جس لیول پہ. ریسنگ ہوتی ہے, اٹس اے ویری سیریس اسپورٹ. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سنس ہمیں ریسنگ, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو ریسنگ ہی پتہ ہوتی ہے کیونکہ ہم F1 ریس دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, آف روڈ ریس کا کیا ڈائنامکس ہیں وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیں جی, آف روڈ ریسنگ میں میری بیٹی کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹا تم جب آف روڈ ریسنگ میں گھسو گی تو تم جب گاڑی چلا رہی ہوگی تو تمہیں پانی پینے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. اینڈ کتنی دفعہ میں نے آئی نیویگیٹ فار ہر, میں ان کا کو ڈرائیور ہوں, آئی مین نیویگیٹر ہوں. میں نے کتنی دفعہ باٹل کھول کے اس کو پینے کی
پینے کے لیے بتایا, وہ کہتی بابا میں اسٹیئرنگ نہیں چھوڑ سکتی, میں کانسٹنٹلی اسٹرگل کر رہی ہوں. پھر میں کتنی دفعہ اس کے منہ پہ ایک پانی کا گھونٹ ڈال کے تو اس کا گلا سوکھ جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ عالم تھا. ابھی دینا تو ابھی اتنا سیریس لیول نہیں ہے جو ہمارا لیول تھا. واز آن اے ڈفرنٹ پلیٹ فارم. جی ہمارے تو کیا کیا پاپڑ بیچے ہیں. اچھا کتنی حقیقت ہے اس میں دینا؟ کمپلیٹلی ٹرو. اینڈ موسٹلی کیونکہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں, آپ کی پوری دنیا اسی چیز کے ریوالو کرتی ہے. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم جم جاتے ہیں, وی ڈو انڈیورنس ٹریننگ فار بیٹر ریسنگ. وی ڈو اٹ فار لانگر ریسز, جو چولستان 500 کلومیٹرز کی جو ریس ہیں, وی ٹرین فار دیٹ. وومن خیر دے ڈو ہاف اسٹیج ٹل اسٹیج بریک اینڈ بیک, لیکن پھر بھی اف یو ان دا جم you play squash, you take it up for your reflexes, for off-roading. I've left playing tennis and I've left playing other things that were not supporting off-roading as such. So, dunya revolve around karti hai. And one thing I've noticed, کہ جو off-road کی community ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے جو leaders ہیں, they are all amazing people to be with. They are great friends of my father's and I know them very well as well. اینڈ اس کے لحاظ سے جو جب آپ ایسے انوکھے مے بی ایون پاورفل اور جینیونلی اچھے لوگ سے ملتے ہیں تو دل آپ کا خوش ہو جاتا ہے. تو آپ فرینڈس بھی ایسے ہی ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس وہ سیم ویلیوز ہو, دا سیم لائلٹیز دیٹ دے ہیو, دا سیم مائنڈ سیٹ دیٹ دے کیپ. کوئی اور اس سے آئی تھنک تھوڑا آپ کو مے بی ڈزنٹ ٹریٹ یو دیٹ گڈ, اور مے بی ڈزنٹ ہیو دا سیم مائنڈ سیٹ آف رسپیکٹ اینڈ لو, دین اس کے ساتھ دوستی رکھنا دل ہی نہیں. اور ایک اور ہے نا, بچپن سے سن رہے ہیں لائکس اٹریکٹس لائکس, اور یو فائنڈ یور اون ٹرائب. کہتے ہیں یور وائب اٹریکٹس یور ٹرائب, ہے نا. ایک اور بات ہے کہ وین یو آر ان سرٹن اسپورٹس, آپ کی دوسری چیزوں میں بھی ڈیسیشن میکنگ بیٹر ہوتی ہے, اینڈ دا وے یو جج سچویشن, کیونکہ آپ کی ججمنٹ بہت تیز ہوتی ہے, آپ کو کلیئرٹی زیادہ ملتی ہے, ایجلٹی آتی ہے. تو کوئی بھی ایکسٹریم اسپورٹ میں آپ کی ڈیسیشن میکنگ زیادہ امپروو ہو جاتی ہے, بیکاز آپ نے سیکنڈز میں ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں, ملی سیکنڈ, ہے نا, ملی سیکنڈس. آپ کی طرف آتی ہوں, اور یہ آپ ملی سیکنڈس ڈیسیشنز پچھلے 44 ایئرس سے لے رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے میتھ کی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ دینا نے جیسے ذکر کیا, ابھی تو شی از ویری ینگ ماشاء اللہ, شی از اسٹل گروئنگ, اور وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ دس اسپورٹ ہیز ہیلپڈ یو ایز اے پرسن. Tremendously. وہ کون سے کچھ ٹریٹس ہیں جو آپ میں ڈیولپ ہوئے اوور ٹائم؟ Physical fitness is something I had to focus on. اللہ کا شکر ہے میں ہمیشہ فٹ تھا, ابھی بھی ہوں. Discipline, very serious discipline. Hard work, a lot of hard work. ڈٹرمنیشن. آپ جب ایک جنون میں آتے ہو نا, پھر آپ سب آس پاس کا بھول جاتے ہو. یو جسٹ گو ان یور فریکوینسی دیٹ یو آر سپوز ٹو گو, اینڈ آئی کیپٹ گوئنگ فار سو مینی ایئرس. آئی ٹوک آن آل آف پاکستان, پورا پاکستان سے کمپیٹ کر رہا تھا, اور سارا سیلف فائنینسنگ تھا ہمارا. تو کچھ کبھی کوئی اسپانسر کچھ بھی نہیں ہوتے, اینڈ اٹس این ایکسپینسو It's a sport very expensive because you sport. have to maintain your car also. It's the second It's most not maintenance. It's not maintenance. It's buying the car, fuel, transportation. I know. Expenses are other apart from that. You have a whole team with you. جو آپ ڈیزرٹس میں جاتے رہتے ہو تو آپ اپنی پوری ٹیم لے جاتے ہیں جو آپ کی گاڑیاں. It's like traveling ہی ہے یہ پوری. جی جی. ہاں, لاجسٹکس آپ نے دیکھنی ہے, and it's all self financed. Oh yeah, all self financed. یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسپانسرشپ کا. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں, ایک دن کا بھی وہ نہیں خریدتا اپنے پیسوں سے. کمپنیاں دیتی ہے, تم صرف گاڑی چلاؤ, تمہارا پیسے کمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تمہیں اتنے پیسے, ہم گاڑی بھی دیں گے, تمہارا سب کچھ. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ یور سیلف فٹ, اور آپ گاڑی بگائیں بس. یہاں پہ آپ نے خود بھی فٹ رہنا ہے, اپنے فائنانسز کو بھی فٹ رکھنا ہے. اچھا, آپ ایک ذکر کریں تھی کہ دس از دا سیکنڈ موسٹ, واٹ از دا فرسٹ موسٹ, it's the second most expensive sport or hobby after aviation. So jets, planes, and a variety of things. We're coming to sponsorships.
اتنی بڑی اسکیل پہ نہیں ہے, آئی ایگری, بٹ دیر آر مینی کمپنیز دیٹ ہیو اسٹارٹیڈ ناؤ ان دا لاسٹ 5 years sponsoring. For example, Gobi's Paints, they are in off-road racing in a big way. They were my first sponsor when I started racing. تو ان کی طرف سے جو ان کے اونر ہیں عمر آصف, وہ بھی ماشاء اللہ سے ہی از ویری سپورٹیو آف آف روڈنگ, ویری سپورٹیو آف ینگ ٹیلنٹ. تو آئی تھنک دیٹ it would be a bit unfair to say that there is no sponsorship, but it's not to the extent but probably it has started recently. کیونکہ بہت پہلے, کیونکہ ابو تو پچھلے بالکل سالوں 4 decades ہے نا, تو he has seen the time جب ایک ایک چیز انہوں نے اپنے پیسوں سے کی ہوگی. آپ کے توسط سے بات کرتے ہیں, پریس میڈیا, جی میڈیا کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا جب ہم نے ہماری فرسٹ ریلی شروع کی تھی. لیکن پھر بھی آپ کے اخبار میں خبر تو آئی تھی. وہ اس زمانے میں اخباروں کی حد تک تھی, بٹ لوگوں کو کبھی اس چیز میں مین اسٹریم میڈیا میں ہائی لائٹڈ نہیں اور تھا, اس چیز میں گھس کے دیکھنے کا اس کو کبھی بیچارے کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. وہ تصویر دیکھ لیتا تھا, گاڑی ٹیڑھی ہے, سیدھی ہے, اوپر ہے, نیچے, اور نیچے وہ ریڈ آؤٹ ہو جاتا تھا. بٹ اس کے علاوہ اٹ وازنٹ کہ جیسے ابھی میڈیا ہمیں ریکویسٹ کرتی ہے. پہلے تو ہم میڈیا کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی ذرا آؤ تو صحیح, تو موسٹ آف دیم یوز ٹو سے نو, کہ نہیں بھائی پاگل ہے, ہم کہاں چولستان آ کے تمہارے پیچھے دھکے کھائیں گے. کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو ریچ, ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہے. جیسے کرکٹ ہے, اب پتہ ہے کہ کراچی میں اسٹیڈیم میں آپ آ گئے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہاں چلو, نہیں چلتے. اور بس وہ ہمارے لیے تو اپ ہل ٹاسک تھا. ہم نے تو جو لیڈر کلائم کی ہے وہ بڑی مشکلوں میں, سمجھ لو کہ طوفانوں میں لیڈر کلائم کی ہے. وہ پیشن ہی تھا جو آپ کو لے گیا, وہ جنون تھا, پیشن تھا, وہ لے جاتا تھا ہمیں. کہاں کہاں جاتے تھے, اور ایسے ایسے انسٹنسز ہوئے ہمارے ساتھ کہ کوئی فنی مزیدار کہانی بتائیں, 1-2. جنات ملے رات میں؟ نہیں کہتے ہیں نا ریگستان میں رات میں ادھر ادھر کہانی. There are a lot in Cholistan. چولستان میں ہے, کوئی مزیدار کہانی بتانا if you know any. I haven't experienced it. You haven't? Lucky I you. think Dad's friends must have, for sure. Because I've heard stories. Of course there would be. It's a to be desert. honest, مجھے پہاڑ ہو گئے, جنگل ہو گئے, وہ مستیاں ہوتی رہتی ہے, بٹ مجھے کبھی ایسی کوئی چیز نے تنگ نہیں کیا ہے. ہم لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ ایسے ایسے ٹائموں پہ گئے ہیں کہ آپ کو نارمل آدمی کا دل ہی دھڑکنا بند ہو جائے, اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے. مگر جو اور وہاں راتوں کو کیمپ لگے ہیں کبھی؟ ہم کیمپس ہی لگاتے ہیں جی ہمارے. ہم تو ابھی پہلے تو ہم جن تو چھوڑیں تو سانپ بچھو وہ اس ٹھنڈ میں نہیں آتے, اچھا, گرمیوں میں آتے ہیں. ٹھنڈ میں وہ بیچارے نیچے چلے جاتے تو جن تو کم سے کم کاٹے گا نہیں, مگر might hit you. وہ ہمیں دیکھیں, ایک ڈیزرٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ ڈیزرٹ میں سرٹن پروٹوکول فالو کرنے کے بغیر جائیں گے تو آپ غلطی کرو گے, اور یہ غلطی آپ کی موت بھی لا سکتا ہے. اچھا, سنس آپ لوگوں کا کوئی ظاہر کوئی اکیڈمی نہیں ہے کوئی, اب تو پروٹوکول خود ہی بنائے ہوتے ہیں. پروٹوکول ڈیزرٹ کا جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیزرٹ کے لوکل آدمیوں نے, جیسے چولستان کا پروٹوکول, ہمیں ایک آدمی ہے بشیر, اس کا نام ہے بشیر ڈیراوری. اس کو چولستان از ون آف دا لارجسٹ ڈیزرٹس ان دا ورلڈ. 24,000 اسکوائر کلومیٹر کا ڈیزرٹ ہے پاکستان میں, اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں. انڈیا کو بارڈر کرتا ہے, راجستھان کو بارڈر کرتا ہے, سندھ کو میجر بارڈر کرتا ہے, پنجاب کو بارڈر کرتا ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ آپ کے ہوش و حواس سے آپ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاؤ گے. اور اس کا ایک آدمی ہے لوکل وہاں کا جس کا نام ہے بشیر ڈیراوری کہتے ہیں, کیونکہ وہاں ڈیراور قلعہ ہے نا, قلعہ ڈیراور, تو ہم نے اس کا نام, لوگوں نے اس کا ڈیراوری رکھ دیا. اس کو پورا ڈیزرٹ ایسے یاد ہے جیسے وہ GPS ہو. ہم ایک دن رات کو, ہمارا ایک بینکر دوست ہے غضنفر آغا, گم ہو گیا, غائب. He's a racer as well. ریس کرتا تھا, ہم ریکی پہ گئے تھے. اس نہیں تو he still missing. نہیں ریس کرتا تھا, کہاں تھا اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک 90 ڈگری لیفٹ لینا تھا, غضنفر سیدھا چلا گیا, اور وہاں گیا تو پھر اس کا کام پورا ہو گیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ او گاڈ, جس زمانے میں GPS وغیرہ نہیں تھا. 3 GPS اس کی گاڑی میں پڑے تھے, مگر اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا, اور ہمیں نہیں پتا کہ فیول ختم ہو گیا تھا. ایک آدمی گم ہو جاتا ہے
ایک بچہ گھر نہیں آتا تو ماں تو پاگل ہو جاتی نا سوچ کے کہ زندہ ہے, مر گیا ہے, بس کے نیچے آ گیا ہے, اوپر آ گیا ہے, کیا ہو گیا. 1000 سوال جواب دماغ میں ہوتے ہیں. تو ہم غضنفر کا سوچ رہے تھے کہ جی گیا کہاں, غائب کہاں. اچھا میرے دوست کا بیٹا تھا اس کے ساتھ, اس کا اپنا بیٹا تھا. تو صبح 3 بجے ہم نے مشکل میں آ کے بشیر ڈراوری کو نیند سے اٹھایا. اچھا یار بشیر, ایک بندہ نہیں مل رہا. تو ظاہر ہے جب لوگ اٹھنا شروع ہو گئے رات کو, جب ہنگامہ ہونا شروع ہوا تو وہ ہوٹل آ گیا ہمارے. اچھا وہ ہمیں سوالات ایسے کر رہا ہے جیسے یار گاڑی کون سی تھی اس کی. میں نے کہا گاڑی کا کیا, ہم تو اپنی نظر سے سوچتے ہیں نا, وہ اپنی نظر سے سوچتا ہے. گاڑی کون سی تھی؟ میں نے کہا جی 3 ڈور نسان پیٹرول تھی. اچھا کسی نے اس کو فیول بھرواتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ایک دوست نے بولا ہاں جی اس نے یہ پمپ سے فیول بھروایا تھا. اچھا تو یہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, فل ٹینک کروائی ہوگی اس نے؟ ابھی یہ ہمیں الٹ پٹانگ سوال لگتے تھے سارے. لیکن اس کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا فوکس ایسے جیسے ایک جی پی ایس نیرو ڈاؤن کر کے پکڑ نہیں لیتا, اس کا وہ فوکس تھا. اچھا آخری کس نے دیکھا تھا اس کو؟ میں کہا یار ہم نے تو نہیں دیکھا تھا, دیکھا ہوتا تو ہم اس کو لے آتے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, ایسے جیسے ہم آپ بات نہیں کر رہے کیجول آ کے. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کا جیسے کوئی پیر نہیں بولتا یا کوئی پامسٹ. ہاں جی کتنی دیر میں اس نے, اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اس اندازہ لگا یہاں سے یہاں تک گیا. اینڈ دین ہی اچھا اس نے جس کو پوچھا تھا کہ کہاں لاش دیکھا تھا, اس نے مینٹل نیرو ڈاؤن کر کے بولا کہ جی اس جگہ ہوگا, اس جگہ سے 30 کلومیٹر کے اندر وہ پھنسا ہوگا. اس نے پیلس فون کیا عربیوں کے, وائرلیس کیا, بولا کہ ڈیزل لے جاؤ, اس توبے اور اس ٹوبے کے بیچ میں یہ پھنسا ہوا ہے, دیکھ لینا. وہاں سے پیلس سے گاڑی نکلی, وہاں سے وہ مل گیا, اس کو ڈیزل انہوں نے ڈال کے دیا, یہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر آیا. وہ ابھی تک زندہ ہے بشیر ہم نے اس کو 6-7 شکر, ہم نے اس کو 6-7 لاتیں ماری, 5-6 تھپڑ مارے اس کو. ظاہر ہے ہمارے دوست تھے سارے. صحیح بات ہے. اور اس قدر پریشانی, کیونکہ ویسے بھی جب بچہ کھوتا ہے اور جب بچہ ملتا ہے ماں سب سے پہلے اس کو تھپڑی مارتی کہ کہاں گئے. تو یہ ہے بشیر ڈراوری کا ایکسپیرینس. صحیح ہے. تو اس طرح کے پورے لوگوں چولستان کو ہاتھ میں لے کے یہ گھوم رہا ہوتا ہے. اس طرح کے یقیناً اور لوگ بھی ہوں گے نا, کیونکہ وہ لوکلز ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ کے دوست کا انسیڈنٹ تھا, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو, یا اتنے کوئی مزیدار قصہ اگر آپ کا کوئی یا خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ؟ کتنے قصے آتے ہیں. We blew our engine. That was fun. You know, ابو نے ان کی ابو کی گاڑی چوری کی تھی, right, all that time ago. I stole my mom's race car and took it to Hub without telling her and then blew her engine. چلو چوری اوپر سے گڑبڑ بھی ہو گئی. ہاں وہ ممی کوئٹہ میں تھی, ممی کو کوئٹہ میں انفارمیشن مل گئی کہ دینا بھگا رہی ہے گاڑی. اور کہاں پہ؟ وہیں آف روڈ ریسنگ میں. جی یہ ہب چوکی پہ ہماری شیروانی صاحب ہے, ہماری شجاعت شیروانی, یہ ٹویوٹا شیروانی موٹرز ہے, تو وہ ان کی پرائیویٹ زمین ہے ہب پہ. اچھا وہ ہر سال ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ جی ہم آپ کے لیے ٹریک بناتے ہیں, آپ لوگ بھگاؤ. اچھا چونکہ وہ کراچی کے قریب ہے, اٹس اے ڈے ٹو ڈے, صبح نکلے شام کو گھر آ گئے, تو پوری فیملی آتی ہے, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں. اور ہب کی بارڈر پہ ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم پوری یو اے کاؤنسلیٹ آئی تھی دینا کو لاسٹ ایئر فلیگ آف کرنے کے لیے. جی انکلوڈنگ دا کاؤنسل جنرل, ڈیپٹی کاؤنسل, سارے آئے تھے کو فلیگ آف کرنے. پھر دینا کو انہوں نے کاؤنسلیٹ بلایا تھا آن ویمنس ڈے ٹو آنر ہر اچیومنٹس اینڈ آل. یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں لوگ. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ مین اسٹریم میں نہیں ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے سائلوز میں یا تھوڑے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. جیسے ایون ہمیں جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, وہ بھی اس طرح سے مین نظر نہیں ہے. فارنرز آتے ہیں یہاں پہ کبھی ریسنگ میں؟ بالکل آتے ہیں. میرا دوست کینیا سے آیا ہے, ریس کر کے گیا ہے. میرا دوست دبئی سے آ کے ریس کر کے گیا ہے. 2 دوست میرے آسٹریلیا سے آئے تھے, ریلی دیکھ کے گئے تھے. ہمارے دوستوں کے دوست جیسے نادر مکسی کے دوست امریکہ سے, وہ ٹم آیا تھا جو کہتا ہے یار تم لوگ اتنی گاڑیوں کے سامان لیتے ہو, کرتے کیا ہو؟ تو نادر نے بولا آ کے ایک دن دیکھو کیا کرتے. وہ ایک دن آ گیا, وہ جائے نہیں واپس. ہم نے اس کو گھمایا پھرایا, ہمارے ساتھ ڈیزرٹ میں آیا, ریسز میں, یہ وہ
کہتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا جانے کا. اچھا. وہاں اس کا بڑا دل بھاری ہو گیا بیچارے کا. Before going home. Before going home کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا. جیسے ہمارا دل واپس آنے کو نہیں کر رہا تھا, کہیں چلے جاتے. تو a lot of experiences, lot of stories, اتنی یاد بھی نہیں ہے کتنی ہیں, but it's a long journey. Of course it is. It's a long journey. اللہ نے مجھے ہر طریقے سے پش کیا, مجھے ہر طریقے سے ساتھ دیا. میں نے اپنی نیت صاف رکھی, میرے سے جتنی مدد ہو سکتی تھی لوگوں کو میں نے کی. مجھے ہر طریقے سے اللہ نے ایسے ساتھ دیا ہے. سیلف فائنینسنگ میں سیلف میڈ آدمی ہوں. میرے پاس نہ کوئی والد کے یہ ہے یا پراپرٹیاں یا جائیداد ہے. میں ایک ایک چیز خود کماتا ہوں اور خود خرچ کرتا ہوں. اور میں پچھلے 3-4 سال سے ریس سے باہر بھی اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ ایک تو وائف کی گاڑیاں مینٹین کرنی ہوتی ہے, ایک میری بیٹی کی گاڑیاں مینٹین کرنی ہوتی ہے, یو نو, اینڈ اٹس ویری ایکسپینسو. تو آپ نے سوچا ان دونوں کی کرا دو. میں نے کہا کہ جی ان کی کرا دے. میرا تو ٹائم, میں 40+ سالوں سے 44 میں نے ابھی تو بتایا آپ کو. سمجھ لے 40 ایئرس سے بھگا رہا ہوں. میں نے کہا کتنا بھگائیں گے. بالکل نہیں, اور ظاہر ہے ایک پیشن فائر بھی ایک حد تک ہوتی ہے. وین یو سی یور چلڈرن گرو, وین یو سی, تو ہاں یو پاس اٹ آن. مجھے بتایا, آپ نے بتایا کہ آپ کی بیگم بھی اتنے عرصے سے 15 سال سے, کتنے سال؟ جی 15 ایئرس. ہاؤ ڈیڈ یو کنونس ہر؟ میں نے ان کو ہماری زبان میں الو بنایا. اچھا. میں نے کہا کہ اچھا ٹشنا میری وائف, ٹشنا پراپر ہاؤس وائف تھی, پراپر, بچے بڑے ہو, گھر ٹھیک ہو, اپنے اسکولس جاتی تھی, پڑھاتی تھی, گھر آ جاتی تھی. ہم لوگ جب ریلی میں جاتے تھے تو ہمارے جھگڑے ہوتے تھے. جھگڑے مینز کہتی تم لوگ کے دماغ خراب ہو گئے, مٹیوں میں بھرے, آنکھوں میں, کیونکہ ہمارے لیے یہ اسپورٹ نہیں ہے, ایسے ہی ہے بس ٹائم ویسٹ. وہ ہمارے کپڑوں میں مٹی, کہتی کوئی گھر میں نہیں گھسے گا, سب بیگ باہر رکھو, میں صاف کر کے. کرتے کیا ہو, اتنی مٹی لے آتے ہو, گاڑیوں میں مٹی, گھروں میں مٹی, کپڑوں میں, بیگوں میں, ادھر ادھر. میں کہا تمہیں آئیڈیا نہیں ہے. ایک دن میں نے بولا کہ یار ٹشنا ذرا میرے ساتھ ڈیزرٹ چلو, میرے پاس یو نو میں 2 گاڑیاں بھگا رہا ہوں اور میرے پاس اکوپمنٹ. she knew how to drive before that. جی she knew how to drive. I mean نارمل کراچی میں ڈرائیونگ. میں نے کہا میری 2 بڑی گاڑیاں ہیں. میں نے آئی ریممبر میں نے ایک ڈاج منگوائی تھی امریکہ سے, اور 2 ایولیوشنس منگوائی تھی جاپان سے اپنے لیے. میں نے کہا ٹشنا کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے تو یار تمہیں چلنا پڑے گا, بڑی مہنگی اکوپمنٹ ہے. میں نے الو بنا کے, میرے سارے پرانے میرے جتنے مینیج کرنے والے ہیں سارے چلتے تھے. اس دن کی بات ہے, ہر ریس کے لیے پوچھتی تھی نیکسٹ ریس کب ہے, کب جانا ہے. اتنا مزہ آیا ان کو. وہاں سے پھر میں نے ایک دن اس کو بولا کہ یار ٹشنا تم ریس کیوں نہیں کرتی, گاڑی تیار کھڑی ہے, صرف فنش کر کے آ جاؤ. پاگل ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ریس کیسے کروں میں, یہ نہیں. میں نے کوئی دھکے مار کے اس کو بھگا دیا. میرا ایک نیویگیٹر دوست تھا, اس کو میں نے بولا یار تو بیٹھ جا, فنش کروا لینا, بھلے سلو, ٹھیک ہے, ختم کر لینا, بھلے 2 دن بعد بھی ختم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو وہاں سے یہ بگ لگ گیا, اور یہ بگ ایک دفعہ آپ کی سسٹم میں گھستا ہے نا, یہ نہیں نکلتا.